اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچے أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، یعنی عدت کے اندر رجوع کر لو، بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، او یا فارقوهن جدا کر دو ان کو، بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور گواہ بنا لو دو عدل والوں کو تم میں سے۔ سے مراد یہ ہے کہ رجوع کے وقت اور بعض کے نزدیک طلاق کے وقت گواہ بنا لو۔ یہ امر واجب نہیں، مستحب ہے، یعنی گواہ بنا لینا بہتر ہے۔ طلاق دینے یا رجوع کرنے کی صورت میں دو دیانتدار اور امانت دار مسلمانوں کو گواہ بنا لو تاکہ آئندہ اختلاف اور جھگڑے کا دروازہ بند ہو جائے، شکوک و شبہات کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے ابو داؤد کی، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر وہ اس سے جماع کر لیتا ہے، یعنی جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے، وہ نہ تو طلاق پر گواہ بناتا ہے اور نہ رجوع کرتے وقت پر۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت رجوع کیا، بیوی کو طلاق دیتے وقت بھی گواہ بناؤ اور رجوع کرتے وقت بھی گواہ بناؤ، پھر ایسے نہیں کرنا۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا اور ابن ماجہ نے بھی۔ یہ حکم احتیاط کے لیے دیا گیا ہے، اس سے شکوک و شبہات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اختلاف اور جھگڑوں کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے۔ یہ حکم گواہوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کریں، کسی کی رعایت نہ کریں اور لالچ کے بغیر ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے گواہی دیں۔ رجوع اور طلاق کے سلسلے میں جو بھی گواہی ہو محض اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، کسی کی بھی خاطر اس میں تبدیلی نہ کریں۔ ذالکم یہ بات، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس کے، من کانا اسے جو کوئی ہو، یؤمن باللہ والیوم الآخر ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ ساری نصیحتیں اس کے لیے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیونکہ طلاق کے بعد بھی آپ دیکھیں تو لوگ غلط بیانی، جھوٹی باتیں اور الزام تراشیوں سے ایک دوسرے کی عزت کو رونتے ہیں، بڑا ناروا سلوک ہوتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان قدرتی جو ایک حیا رکھی ہوتی ہے، ایک لحاظ رکھا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ باہم عزت اور احترام کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے دل سے بھی انسان اتر جاتا ہے اور نگاہ سے بھی گر جاتا ہے۔ جن رشتوں میں عزت، احترام، مروت، محبت نہیں، ان رشتوں میں کوئی زندگی نہیں رہتی۔ اسی لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے ازدواجی زندگی میں کہ ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو ڈرے گا اللہ سے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے نکلنے کا راستہ۔ گھریلو مشکلات کا جو سبب ہے وہ یہ
کہ اللہ کا خوف نہ ہونا، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی حمایت کرتا ہے، اس کے لیے بہتری کے معاملات کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ گھروں میں جو اتنی مشکلیں آ گئی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب اللہ کا ڈر نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تو اس کو ایگزٹ دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے، ہر تکلیف سے نکلنے کے لیے اللہ اس کو مخرج دیتا ہے، اللہ اس کو حل دیتا ہے مشکلوں سے نکلنے کا۔ ویسے تو طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہ حصہ سبھی کے لیے ہے۔ تو عام حالات میں بھی بہترین اخلاق اور محبت کا ہونا ضروری ہے۔ بعض دفعہ شوہر بیوی کے بیچ میں ایسے برے حالات ہو جاتے ہیں، اتنے بھی اخلاق نہیں رہتے جو کسی غیر کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنے بھی اخلاق نہیں رہتے۔ کسی غیر کے ساتھ جو اچھے معاملات ہوتے ہیں نا، اتنے بھی اچھے معاملات شوہر بیوی کے آپس میں نہیں رہتے۔ تو آیت کا یہ حصہ تمام حالات کے لیے ہے۔ ویسے آیت ایک خاص کانٹیکس پر بھی بات کر رہی ہے، نا طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن عام حالات میں بھی اخلاق اور محبت کا ہونا بہت لازم ہے۔ مل کر رہنا، چاہے وہ گھر ہو چاہے کوئی ادارہ ہو، جہاں بھی لوگ مل کر رہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کریں۔ اور یہ تقوی کا فائدہ بتایا گیا ہے، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنائے گا، یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ، اور رزق دے گا اس کو، من حیث، جہاں سے، لا یحتسب، نہ وہ گمان کرتا ہوگا۔ تقوی کا دوسرا فائدہ، اللہ اس کو رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ متقی کو اللہ وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا، جہاں اس کا شعور جاتا ہی نہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّل، اور جو بھروسہ کرے گا، علی اللہ، اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُ، تو وہ کافی ہے اس کو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے پر تو ہم کئی احادیث پڑھتے رہے الحمدللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے، میں تمہیں چند چیزیں سکھاتا ہوں، سنو، تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہو تو اسی سے مدد چاہو۔ وہ تمام امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو ذرا سا بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح اگر سارے کے سارے جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، کیونکہ قلمیں اٹھ چکی اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیریں تو لکھی جا چکی ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالغ، پہنچنے والا ہے، امرہ، اپنے حکم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کو پہنچنے والا ہے، یعنی جس کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی اسباب تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ قد جعل اللہ، تحقیق بنا دیا اللہ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرا، ایک اندازہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ طے کر رکھا ہے۔
تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی. یہ دونوں اپنے وقتوں پر ختم ہو جاتی ہیں. ہر چیز کا ایک اندازہ ہے جو اللہ نے طے کر کے رکھا ہے. سورۃ الطلاق میں تقوی کے فائدے بتائے گئے ہیں، جس میں پہلا فائدہ ابھی ہم نے پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اگر آپ اس حصے کو طلاق کے حوالے سے لیں تو طلاق کبھی کبھی تنگی، کرب اور غم میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو ان معاملات میں بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، اس رنج اور غم سے نکلنے میں اللہ مدد کرے گا. اگرچہ یہ آیت طلاق اور رجوع سے تعلق رکھتی ہے، لیکن عام حالات میں بھی اس حصے کو لیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے حالات درست کر دے گا، اس کو سختی اور مشقت میں سے نکلنے کی راہ دے گا، اس کو فراخی نصیب کرے گا، اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کرے گا. اور اگر جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور ایسی مشکلات جس سے وہ نکل نہیں سکے گا. جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں مشکلوں سے نکلنے کی راہ دے گا، اس کا اپوزٹ کیجئے، نہیں ڈرو گے تو مشکلوں میں مبتلا کرے گا، پھر تم ان مشکلوں سے نکل نہیں سکو گے. اور دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق دے گا اس کو جہاں سے نہ وہ گمان کرتا ہوگا. یعنی متقی کو اللہ وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا شعور بھی نہیں جاتا. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جی ہاں، بات ہوئی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس میں آپ دیکھیں کہ کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کسی عورت کو مثلاً طلاق ہو جاتی ہے، اور دیکھا جائے تو کوئی ایسا ریزن بھی نہیں ہوتا طلاق کا، اور شوہر غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بہت ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک طرح کی تسلی ہے، دلاسا ہے جن کو بھی کسی ایسی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے کہ جس میں طلاق ہو گئی، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ کون میرے بچوں کو کھلائے گا، کیسے رزق کا انتظام ہوگا. اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا. رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے، کہ اس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی حاجت ہو اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہیں ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، یعنی دنیا سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا، یعنی اس کی وہ حاجت دور ہو جائے گی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو بھروسہ تو صرف اور صرف اللہ ہی پر کرنا ہے، اور جب اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو اللہ بندے کا بھروسہ نہیں توڑتے.